ہندوستان کی زمین پر جنم لینے والے اولیاء کرام میں حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص اور نمایاں مقام ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ملکوں کا سفر کیا، دریاؤں کا، ریگستانوں کا، جنگلوں کا۔ بزرگان دین کا سفر تفریح کے لیے نہیں ہوتا، وہ علوم باطنی حاصل کرنے کے لیے، فیض بانٹنے کے لیے اور فیض حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کی سیاحت ہوتی ہے۔ تو آئیے آج ان کی زندگی سے، ان کی سیاحت سے چند ایمان افروز واقعات سنتے ہیں جو اہل ایمان کو پسند آئے گی۔ دوران سیاحت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ شہر سے دور ایک غار میں حضرت شیخ عبدالواحد بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، جن کا صرف ایک ہی پاؤں تھا اور ایک پاؤں پر کھڑے وہ عالم استغراق میں گم ہو جاتے تھے۔ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سلام کیا تو جواب دینے کے بعد فرمایا بیٹھ جاؤ، اور پھر دوبارہ کھو گئے، یہاں تک کہ 3 رات اسی عالم میں گزر گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہیں ہوش آیا تو پھر عالم استغراق میں کھو گئے، اور اب اس حال میں انہوں نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی کہ میرے نزدیک آنے کی کوشش نہ کرو ورنہ جل جاؤ گے، اور مجھ سے دوری بھی اختیار نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم میرے فیض سے محروم رہ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبدالواحد بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 70 سال سے ان کا ٹھکانہ اسی غار میں ہے اور ان کا رزق عالم غیب سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اپنے ایک پاؤں پر رہنے کی بات وہ بتاتے ہیں کہ لگ بھگ آج سے 30 سال گزر گئے، ادھر سے ایک عورت گزری تھی اور میں انسانی ہوس سے مجبور ہو کر اس کی طرف مائل ہوا، اور جب انہوں نے غار سے باہر قدم نکالا تو غیب سے ندا آئی، تیرا وعدہ کیا ہوا جو تو نے مجھ سے کیا تھا؟ انہوں نے وہ غیبی آواز سنی، پاؤں کو واپس لیا اور چھری نکال کر اپنا وہ پاؤں جو غار سے باہر کی طرف نکلا تھا اسے کاٹ ڈالا، اور اس وقت سے اسی عالم میں ڈوبے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب مجھ سے سوال ہوگا تو میں اس کا جواب کس طرح دوں گا۔ یہ بزرگ نہایت ہی ضعیف تھے۔ یہ حضرت
ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ وہ رات حضرت بابا فرید الدین گنجا شکر رحمۃ اللہ علیہ نے انہی شیخ صاحب کے پاس بسر کی اور دوسرے دن روزہ افطار کے وقت 10 خرمے اور کچھ دودھ غیب سے آئے۔ حضرت شیخ عبد الواحد بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے پہلے جو ہمارے پاس آتے تھے وہ صرف 5 خرمے تھے، آج تمہاری وجہ سے 10 آئے ہیں، تم 5 کھا لو، یہ تمہارا حصہ ہے، اور میرے لیے 5 رہنے دو۔ انہوں نے ان کے حکم کی تعمیل کے حساب سے 5 کھائے اور وہ بزرگ پھر عالم استغراق میں گم ہو گئے۔ اسی دوران بدخشاں کا حاکم پہنچا، پریشان حال حاکم پہنچا۔ غار سے باہری سے حضرت شیخ عبد الواحد بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور ان سے گزارش کی کہ سیوستان کے حاکم کے کارندوں نے ناحق میرا مال و اسباب ضبط کر لیا ہے اور میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور یہ اجازت مانگنے آیا ہوں، میں اس کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد الواحد بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کی ضرورت نہیں تمہیں، میں ہی اس ظلم کا خاتمہ کر دیتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے قریب رکھی ہوئی چھری سیوستان کی سمت میں پھینک دی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ سیوستان سے آئے ہیں اور بدخشان کے مالک کا مال لوٹانے آئے ہیں۔ ان لوگوں سے معلوم ہوا کہ کچھ دن پہلے سیوستان کا حاکم بیٹھا ہوا تھا اپنے دربار میں کہ دیوار پھٹی اور ایک ہاتھ اس میں سے ظاہر ہوا جس کے ہاتھ میں چھری تھی، اور اس چھری نے سیوستان کے حاکم کی طرف حملہ کیا اور اس کی گردن الگ ہو گئی، اور سب لوگوں نے یہ آواز سنی کہ یہ ہاتھ عبد الواحد بدخشانی کا ہے، جس نے ظالم کے ظلم سے لوگوں کو چھٹکارا دلایا۔